بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. مائی نیم از ایڈوکیٹ زارا چودھری. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور جو ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کریے گا تاکہ میری نئی ہر آنے والی ویڈیو سے آپ نوٹیفائی رہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک یہ ہے وہ ہے کہ وین مدر از ناٹ ایلیجیبل فار دی کسٹڈی آف چائلڈ. ایسے کب ہوتا ہے کہ جب ماں بچے کی کسٹڈی کے لیے اہل نہیں رہتی. ویسے تو عموماً جو بچہ 7 سال سے چھوٹا ہوتا ہے اس کی کسٹڈی ماں کو ملتی ہے. جو بیٹی بالغ نہیں ہوتی اس کی کسٹڈی ماں کو ملتی ہے بائی کورٹ بائی لا. کیونکہ مدر جو سی ہے وہ جس طرح گروم بچے کو کر سکتی ہے اس طرح والد نہیں کر سکتا، اس لیے ماں کو کسٹڈی ملتی ہے. لیکن ایسے کون سے سرکمسٹانسز آتے ہیں جب یہ کسٹڈی ریووک ہو جاتی ہے، جب یہ کسٹڈی چیلنج ہو جاتی ہے، جب اس کسٹڈی کو لے لیا جاتا ہے اور باپ کو دے دیا جاتا ہے. بیسیکلی یہ تو ہمیں شروع سے پتہ ہے کہ مدر از ناٹ اے نیچرل گارڈین. مدر گارڈین نہیں ہوتی بچے کی، ہمیشہ گارڈین باپ ہوتا ہے. مدر کو کیئر شپ کے لیے بچہ دیا جاتا ہے کیونکہ انسیت کے لیے، خیال وغیرہ رکھنے کے لیے. تو جب بچہ دیا جاتا ہے تاکہ ماں خیال رکھے، لیکن اس دوران بھی خرچہ باپ ہی دیتا ہے. فائنینشیل رسپانسبلٹی باپ کے اوپر ہی رہتی ہے. ماں بس اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی رکھوالی کرے، ان کا گرو اپ کرے، اس حد تک اس کو کسٹڈی ملتی ہے اور رہتا ہی بچہ ماں کے پاس ہی ہے. لیکن فائنینشیل جو ذمہ داریاں ہیں وہ باپ نے پوری کرنی ہے. ہر منتھ وہ خرچہ دے گا بچوں کا اور بیگم جو ایکس وائف ہے اس کی وہ ان کو دیکھ بھال کرے گی. اب یہ کسٹڈی ریووک ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ مطلب ابھی بچہ بھی 7 سال سے چھوٹا ہے اور لڑکی بھی نابالغ ہے، لیکن یہ کسٹڈی پھر بھی ریووک ہو جاتی ہے. تو وہ کیوں اور کیسے ہوتی ہے؟ وہ تب ہوتی ہے جب عورت دوسرا نکاح کر لے. مطلب وہ بچوں کو پال رہی تھی اور اسی دوران اس نے دوسری شادی کا خیال کر لیا. اگر اب اس کی دوسری شادی ہو رہی ہے تو پھر وہ بچے جو پہلے ہسبینڈ کے ہیں وہ ہسبینڈ کے پاس واپس جائیں گے، کسٹڈی ریووک ہو جائے گی. ہسبینڈ کورٹ میں جا کر اس کسٹڈی کو چیلنج کر سکتا ہے. اگر عورت دوسرا نکاح کرتی ہے تو یہ کسٹڈی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب دوسری کنڈیشن ہے اگر عورت ایسی زندگی گزاری ہے، انلیگل لائف گزاری ہے، مطلب کہ اس کے انلیگل ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہے، اس کی زندگی ایسی ہے کہ جو بچے پہ نیگیٹو اسپیکٹس ڈراپ کرے گی اور بچے کی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو ہو جائے گی. تو اس لیے اگر باپ کو یا باپ کے خاندان والوں کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی ماں کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو تب بھی یہ کسٹڈی ریووک ہو جائے گی. ایک اور ہے جب اس کا لائف سٹائل انلیگل ہو گیا ہے تو بھی یہ کسٹڈی ریووک ہو جائے گی اکارڈنگ ٹو محمدن لا سیکشن 352 ٹو 358. اب یہ چیک کرنا ہے کہ باپ نے ایک اور چیز اس میں دیکھنے والی ہے کہ چلیں کسٹڈی تو ریووک ہوگی، لیکن اگر کسٹڈی ریووک نہیں ہوتی تو باپ نے جو فائنینشیل رسپانسبلٹی لی ہے وہ اس نے کب تک دینا ہے. مطلب کیا ساری زندگی باپ ہی بچوں کو خرچہ دے گا یا پھر یہ تھوڑا تبدیلی بھی آئے گی؟ تو اس کے لیے ہم اوپن کرتے ہیں محمدن لا اور میں آپ کو سیکشن پڑھ کے بتاتی ہوں کہ کیا سچویشن ہے. مینٹیننس آف چلڈرن اینڈ گرینڈ چلڈرن. چلڈرن آپ کے بچے، گرینڈ چلڈرن جو پوتے پوتیاں ہوتی ہیں. A father is bound to maintain his son until they have attained the age of puberty. مطلب جب تک بیٹا جوان نہیں ہوتا والد نے ان کو خرچہ دینا ہے. He is also bound to maintain his daughter until they are married. اور بچی کو تب تک خرچہ دینا ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی. But he is not bound to maintain his adult son. اس کو کوئی ضرورت نہیں اپنے جوان بچوں کو پیسے دینے کا، خرچہ دینے کی، جب وہ اسے پتہ ہے کہ میرے بچے کما سکتے ہیں، جوان بچے. The fact that the children are in the custody of their mother during the infancy. مطلب کہ یہ خرچہ اس نے تب تک دینا ہے جب وہ اپنی ماں کی سبکدوش میں تھے، ماں کے انڈر تھے. تو باپ نے یہ خرچہ دیتے رہنا ہے جب تک بچہ جوان نہیں ہو جاتا اور جب تک بیٹی کا نکاح نہیں ہو جاتا. لیکن وہ اتنا باؤنڈ نہیں ہے کہ بچہ جوان ہو گیا اور وہ کام نہیں کر رہا. اگر وہ کام کر رہا ہے، کما رہا ہے، جوان ہے، تو پھر اس نے وہ خرچہ نہیں دینا، وہ ختم ہو جائے گا خرچے کا آرڈر. If the father is poor and incapable of earning by his own labor. اگر باپ غریب ہے، وہ اتنے پیسے نہیں بنا سکتا کہ بچوں کو خرچہ دے سکے. And the mother if she is in easy circumstances. اگر ماں ایزی circumstances سے ہے، ویل بیک گراؤنڈ کی ہے، تو پھر جو مینٹیننس ہے بچوں کا وہ ماں ہی دے گی، باپ اس کو دینے کا پابند نہیں ہوگا. If the father is poor and the mother also poor, the obligation to maintain the children lies on the grandparents.
گرینڈ فادر. اب یہ ہے کہ ماں بھی غریب ہے، باپ بھی غریب ہے، تو وہ اتنا نہیں کماتے جو کہ بچوں کو مینٹین کر سکیں. تو پھر کورٹ جو آرڈر کرے گی وہ خرچہ آرڈر کرے گی گرینڈ فادر پہ. اگر وہ گرینڈ فادر ایلیجیبل ہے، امیر ہے، کھاتے پیتے ہیں، تو پھر وہ بچوں کا خرچہ ادا کریں گے. دس از اے سچویشن وین کسٹڈی آف چائلڈ ریووک، مطلب جب ماں کے پاس بچے ہوتے ہیں کسٹڈی ریووک جاتی ہے. وہ 3 سچویشنز ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اگر دوسرا نکاح کر لیتی ہے، دوسری یہ اگر وہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو جاتی ہے، تیسرا یہ اگر اس کی ایسی زندگی وہ گزار رہی ہے جس سے وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتی اور بچوں کی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو ہو رہی ہے، تو پھر تب بھی یہ کسٹڈی ریووک ہو جائے گی. باپ یا کوئی بھی اس کا اس کسٹڈی کو ریویک کر دے گا. اور یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے کہ مدر از ناٹ اے نیچرل گارڈین. مدر نیچرل گارڈین نہیں ہے، وہ صرف پرورش کرتی ہے. نیچرل گارڈین ہمیشہ فادر ہوتا ہے. اور خرچے کا میں نے آپ کو بتا دیا باپ نے دینا ہے، اور اگر نہیں دے سکتا تو ماں دے گی. اگر ماں بھی نہیں دے سکتی تو پھر وہ دادا دیں گے اگر وہ ایزی سرکمسٹانسز میں ہے. دس از دا ٹاپک آف ٹوڈے. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سائننگ آؤٹ فرام زارا چودھری. اللہ حافظ.